بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھنے لگی تو انہوں نے اللہ پاک سے التجا کی کہ اے اللہ، ان فسادیوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس قوم پر عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالی کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے اس قوم کے لیے عذاب الہی لے کر انسانی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کے گھر رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی درخواست قبول کر لی اور وہ انہیں لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے ان مسافروں کی مہمان نوازی نہ کی تو کوئی اور ان کو اپنے گھر لے جائے گا، اور وہ قوم انتہائی بد کردار تھی۔ آپ علیہ السلام اسی لیے پریشان بھی تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان مہمانوں کو بد کرداروں سے بچانا، بدکاروں سے بچانا ایک مشکل کام ہے۔ انہیں پہلے بھی اس کام میں کافی مشکلات آ چکی ہیں اور لوگوں نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ کسی اجنبی کو اپنا مہمان نہ بنائیں۔ راستے میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ کی قسم ہے کہ میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گندے اور خبیث لوگ بھی کہیں ہوں گے۔ وہ فرشتے کم عمر لڑکے کی شکل میں گئے تھے اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا تھا کہ اس قوم کو اس وقت تک تباہ نہ کرنا جب تک ان کا نبی ان کے خلاف گواہی نہ دے لے۔ حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کی بدافعالیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بہت مشکل دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمان فرشتوں کو لے کر اپنے گھر آ گئے تاکہ ان مہمانوں کی حفاظت کی جا سکے، مگر افسوس کہ ان کی بیوی بھی ان کی قوم جیسی کافرہ تھی۔ اس نے قوم کو ان مہمانوں کی خبر دے دی۔ اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سرفراز رہنے والی یہ عورت حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، مگر اس پر ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ تمام عمر منافقہ رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ وائلہ جو کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے بتا دیا تھا کہ کوئی شخص بھی بستی کی جانب نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب لوگ عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافقہ تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہ مانتے ہوئے بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر زور زور سے چلانے لگی کہ ہائے میری قوم! یہ زبان سے نکلتے ہی عذاب کا ایک پتھر ان کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہوگی۔ پس قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر آئے اور اونچی آواز سے کہنے لگے کہ اے لوط، وہ کم سن لڑکے جو تمہارے مہمان بن کر آئے ہیں، تم ان کو ہمیں دے دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی تمام عورتیں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں۔ لیکن اس قوم نے یہ بات نہ مانی، سب بدکار رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو اپنے گھر میں آنے سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ دروازہ بند تھا لیکن وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کرتے رہے۔ جب صورتحال خراب ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی، میں تمہارا مقابلہ کر سکتا، یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ ان فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور اپنا پر ان کے منہ پر مارا تو وہ سب اندھے ہو گئے۔ بعض علماء کے مطابق ان کی آنکھیں بالکل معدوم ہو گئی تھیں، نہ تو ان کی جگہ باقی رہی اور نہ ہی ان کا کوئی نشان باقی رہا۔ وہ سب دیواروں کو ٹٹولتے اور نبی علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے ہوئے واپس لوٹ گئے اور کہا کہ جب صبح ہوگی تو ہم تم کو دیکھ لیں گے۔ پھر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو رات میں لے کر فوراً یہاں سے چلے جائیں، اور جب قوم پر عذاب نازل ہوا تو کوئی بھی پیچھے
جب قوم پر عذاب نازل ہو تو کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تمہاری بیوی کے، اسے بھی وہیں پہنچنا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام جب شہر سے روانہ ہونے لگے تو ان کے ساتھ بیٹیاں اور بیوی بھی تھی، اور جب وہ شہر سے باہر نکل گئے اور سورج طلوع ہوا تو اللہ کا عذاب بھی آ گیا، جس سے بچنا کسی کے بس میں نہیں تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے، تو جب ہم نے حکم دیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر رکھ دیا اور ان پر آسمان سے پتھر برسائے جن پر تمہارے رب کی جانب سے نشان تھے، اور وہ ظالموں سے کچھ دور نہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان بستیوں کو اس طرح الٹایا کہ اوپر والا حصہ نیچے ہو گیا، پھر مسلسل پتھروں کی بارش سے انہیں مکمل اوجھل کر دیا۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام تھا جس پر اسے جا گرنا تھا، خواہ ان میں سے کوئی شہر میں تھا یا شہر سے باہر تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنے شوہر اور بیٹیوں کے ساتھ روانہ ہوئی تھی، لیکن جب شہر تباہ ہونے کی آواز سنی تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولی، ہے میری قوم! وہیں ایک پتھر اس پر آ پڑا جس نے اس کا سر پھاڑ کر اسے اس کی قوم سے ملا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جاسوسی بھی وہی کرتی تھی، اور آپ کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں قوم کو اطلاع بھی یہی عورت دیا کرتی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام کی زندگی سے بہترین سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔